حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے اس وقت طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا ہے، بے شمار لوگ یہ بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کووڈ کی وبا تو تھی ہی، اب بلیک فنگس بھی پھیل رہا ہے۔ بے شمار بیماریوں کے ساتھ ہماری وادی کشمیر کے چند مقتدر علماء جیسے کہ حضرت مفتی فیصل وحید صاحب، حضرت سید مفتی عبدالرحیم صاحب، وہ بھی متاثر ہیں، اور بھی متعدد شخصیات کے متعلق اطلاعات اور خدشات ہیں۔ اس لیے عرض ہے کہ ایسی صورتحال میں علاج معالجہ کے لیے کیا کیا اعمال کرنے چاہیے جن کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ استفسار کر رہے ہیں، تو عرض ہے کہ کچھ ایسے مسنون اعمال اور وظائف لوگوں کے سامنے آنے چاہیے جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ شانہ نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت صحت بھی ہے، مگر اس صحت کے ساتھ ساتھ بیماریوں کو بھی اللہ نے جوڑ رکھا ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر انسان کو جیسے صحت ملی ہے، ویسے ہی اس کے لیے بیماریوں کا سامنا کرنا بھی گویا زندگی کا لازمی جز ہے۔ صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں کبھی بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ ہی ہیں جو مجھے شفا عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ إِنَّهُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، جس چیز کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں اس کو وہ کر گزرتے ہیں۔ صحت کے ساتھ صحت نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ بیماری کا سامنا گویا انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی مختلف بیماریوں کا سامنا درپیش ہوا اور آپ پر جادو بھی کیا گیا، آپ کو زہر بھی دیا گیا، آپ پر حملے بھی ہوئے، آپ کو زخمی بھی کیا گیا، حتیٰ کہ آپ خود بھی ایک مرتبہ گھوڑے سے گر گئے اور آپ کی مبارک ٹانگ زخمی ہو گئی، جس کے نتیجے میں آپ 1 ماہ تک بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ فلہٰذا دنیا میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بیماری کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس وقت بیماریوں کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے، اور جو متاثر ہیں وہ تو ہیں ہی متاثر ہونے والوں کے ساتھ جو تیماردار ہیں وہ بھی پریشان، اور جو محفوظ ہیں وہ خوفزدہ ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ پوری انسانیت کو اس وقت کووڈ کا سامنا تو تھا ہی، اب یہ کوئی دوسری بیماری شروع ہو رہی ہے جس کو کہا جا رہا ہے بلیک فنگس۔ تو اب اس صورتحال میں علاج تو بہرحال اسلام کا حکم ہے، انسانی فطرت کی طلب ہے، فطرتاً بھی انسان چاہتا ہے کہ علاج معالجہ کرے، اور دین اسلام کا بھی حکم ہے کہ علاج معالجہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ضرور علاج معالجہ کرنا، دوائیاں کھانا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہ لیس داء الا لہ دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی دوائی نہ رکھی ہو۔ جب انسان کسی بیماری کا شکار ہو جائے تو جیسے علاج معالجہ اسلام کا حکم ہے، اسی طرح سے اعمال کے ذریعے بھی بیماریوں کا دفعیہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی متعدد اعمال انجام دیتے تھے جن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیماریوں کا دفعیہ ہو سکتا ہے۔ اعمال میں سب سے اہم ترین عمل صدقہ ہے، کہ صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں سے نجات دلاتا ہے، پریشانیوں کو ہٹا دیتا ہے، اور بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جیسے انسان علاج معالجے کے لیے فکر مند ہوتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اس صدقہ کرنے میں اگر اس کا بھی اہتمام کیا جائے کہ جس طرح کی پریشانی میں انسان مبتلا ہے، اسی طرح کی پریشانی میں مبتلا انسانوں کو اپنا صدقہ پہنچائے۔ مثلا خدا نخواستہ کوئی انسان اگر کینسر کا شکار ہو اور وہ صدقہ کرے، مگر کسی کینسر بیمار ہی کو وہ صدقہ پہنچائے تو زیادہ مؤثر ہوگا۔ یا اسی طرح سے اگر کوئی کووڈ کا شکار ہو اور وہ اپنے علاج معالجے کے ساتھ صدقہ کرنا چاہے تو کووڈ سے متاثر کسی شخص تک وہ صدقہ پہنچایا جائے۔
اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں نے اسی بیماری میں متاثر انسان کی مالی مدد کی ہے تاکہ آپ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں۔ تو ایک عمل تو ہے صدقے کا۔ اسی طرح سے دوسرا عمل ہے کہ انسان روزے رکھے اور روزوں کے ذریعے سے انسان بیماری کا مقابلہ کرے، لیکن اگر کوئی آدمی خود بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو دوسرے انسان روزے رکھ کر کے اس کی طرف سے اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے اعمال لسانیہ، یعنی زبان سے اعمال کرنے۔ اس سلسلے میں متعدد اعمال بتائے جا سکتے ہیں۔ مثلاً سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا قرار دیا۔ اس کا نام ہی جیسے سورہ فاتحہ ہے ویسے ہی سورہ شفا بھی ہے۔ چنانچہ احادیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی سفر میں تھے، رات میں کسی قبیلے کے لوگوں سے درخواست کی کہ ہم کو رات گزارنے کے لیے جگہ دی جائے، مگر قبیلے کے لوگوں نے معذرت کی یا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو پریشانی تو ہوئی، مگر یہ کہ قبیلے والوں سے انہیں کوئی شکایت نہیں کی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ قبیلے کے سردار کو رات میں سانپ نے ڈسا یا بچھو نے کاٹا اور وہ پریشان ہو گیا اور وہ تڑپ رہا تھا، بلکہ مرنے کے قریب تھا۔ تو قبیلے کے لوگ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے ان کے پاس پہنچے اور انہیں آ کر کے کہا کہ تم لوگوں میں اگر کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو، دم کرنے والا ہو تو آ کر کے ہمارے اس ملدوغ شخص کو، یعنی جس کو سانپ نے ڈسا تھا، اس کو دم کیا جائے۔ ظاہر ان صحابہ کرام میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے جھاڑ پھونک کا کام سیکھا ہو، تو اس لیے وہ تو خاموش رہے، مگر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کیا۔ اور جب اس سے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے رسیوں میں بندھا ہوا انسان اچانک کھل گیا اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے کھڑا ہو گیا۔ قبیلے کے لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور تعجب کے ساتھ انہوں نے کہا بھئی یہ آپ نے کیا پڑھا؟ بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش و خرم واپس نکلے اور انہوں نے وہاں اس اپنے سردار کے صحت مند ہونے پر 30 بکریاں کم و بیش حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی کہ آپ کی وجہ سے ہمارا یہ شخص جو بیمار تھا مرنے کے قریب تھا اور زہر آلود، تو یہ صحت مند ہو گیا، تو ہماری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لیں۔ بعض یہ روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شرط بھی لگائی تھی کہ اگر مجھے کچھ دو گے تب۔ بہرحال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکریاں لے کر کے واپس آئے اور بعد میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور یہ سارا واقعہ عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تصریح فرمائی، اور اس کی وجہ سے ہی سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی کثرت سے تلاوت کی جائے اور پانی پر دم کر کے بیمار کو پلایا جائے یا خود بیمار پر دم کیا جائے۔ اس سلسلے میں متعدد اہم شخصیات نے اس کی تعدادیں بھی الگ الگ بیان کی ہیں۔ مثلاً ایک تعداد یہ بیان کی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کیا جائے اور پورے بدن پہ پھیرا جائے۔ ایک تعداد بیان کی گئی کہ روزانہ صبح کو ناشتہ کرنے سے پہلے، چائے پینے سے پہلے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا جائے اور اول آخر درود شریف پڑھ کر کے پھر پانی کے گلاس پر دم کیا جائے اور وہ پانی کا گلاس پلایا جائے۔ ایک ترتیب اور بتائی گئی ہے کہ دن میں کسی بھی وقت 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ 313 مرتبہ پڑھ کر کے پھر دعا کی جائے، یا اللہ فلاں بیمار کو صحت و شفا عطا فرما۔ اس کے علاوہ اور بھی اعمال بتائے جا سکتے ہیں، جس میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد 313 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اس کے بعد پھر دعا کی جائے، یا اللہ یہ آیت ہم نے پڑھی ہے جو خود آپ کے کلام پاک میں موجود ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل ہوا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ اسی آیت کے اس کثرت تکرار کی بنا پر درخواست ہے کہ فلاں بیمار کو صحت و شفا عطا فرما۔ ایک عمل اور بھی لکھا گیا ہے، وہ یہ کہ دن میں کسی بھی وقت 1100 مرتبہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ پڑھا جائے اور اس کے بعد پھر پانی پر دم کر کے وہ پانی بیمار کو پلایا جائے، اور اگر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر اس آیت کو 1100 مرتبہ پڑھا جائے اور پھر دعا کی جائے اس بیمار کے لیے جو اس بیماری سے متاثر ہو۔ ایک عمل اور بھی بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ 70,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور زندہ رہنے اور زندہ بچ کر نکل آنے کے کوئی امکانات ظاہری اسباب میں نہیں تھے،
یا اللہ آپ نے ان کو اسی آیت کے پڑھنے کے نتیجے میں اس موت کی جگہ سے نکال کر کے زندگی عطا فرمائی۔ یہ 70,000 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر کے بھی دعا کی جائے، یا اللہ اس فلاں بیمار کو صحت و شفا عطا فرما۔ اور بعض بزرگوں نے 1.25 لاکھ کی تعداد بھی لکھی ہے۔ تعداد اگرچہ بہت زیادہ ہے، لیکن جب متعدد لوگ متعدد مجلسوں میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانوں کو قدرت ہے کہ وہ شفا عطا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر کسی بیمار کی بیماری میں علاج معالجے کے ساتھ ساتھ اعمال میں سے ایک عمل کیا جائے اعتکاف کا عمل کرنا اس وجہ سے بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ بندہ اعتکاف کی حالت میں اللہ کے دربار میں پڑ جاتا ہے اور گویا وہ زبان حال سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں اس آپ کے در سے واپس نہیں نکلوں گا تب تک جب تک کہ میرا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ اس لیے اعتکاف بہت عظیم ترین عمل ہے، بہت قیمتی عمل ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اعتکاف کر کے بھی دعائے شفا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ایسا بھی پایا گیا کہ اس طرح کے مختلف اعمال، صدقہ، تلاوت، یہ کلمات، اعتکاف، روزے، ان اعمال کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے لا علاج بیماروں کو شفا عطا فرمائی ہے۔ واقعات ہزاروں اس طرح کے ہیں۔ یہ سب تدابیر ہیں، حقیقی فیصلہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ علاج معالجہ یہ بھی تدبیر ہے، یہ تبھی کارگر ہوگا جب اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ اسی طرح سے یہ اعمال اور وظائف یہ بھی ایک تدبیر ہیں، اصل فیصلہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں جب آپ خود بیمار تھے اور اب اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت بالکل نزدیک تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور بخاری میں اس جگہ یہ حدیث موجود ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کا حال وفات النبی کے ذیل میں بیان ہوا ہے۔ بخاری شریف کتاب المغازی میں وفات النبی کا بیان جہاں پر ہے، وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں چونکہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام معوذتین پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور پورے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے، تو بیماری کے ایام میں معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے خود آپ کے دست مبارک پر دم کرتی تھی، اور پھر میں ان کا دست مبارک ان کے جسم پر پھیر لیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو مختلف دعائیں ارشاد فرماتے تھے وہ دعائیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مثلا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طرح سے ایک دعا آتی ہے، نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ۔ یہ دعا جو اس وقت بتائی جا رہی ہے، نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، یہ اس کی تعدادیں بیان کی جاتی ہیں کہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے مریض پر دم کیا جائے یا 11 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے، اور متعدد مرتبہ دن و رات میں یہ عمل کیا جانا چاہیے۔ نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور دعا بھی احادیث میں آتی ہے، آپ پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ تربت ارضنا بالریق بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، بسم اللہ تربت ارضنا بالریق بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ یہ کلمات اور بھی کم و بیش الفاظ کے ساتھ منقول ہیں۔ آیات شفا جو قرآن کریم میں ہیں، وہ آیات شفا پڑھ کر بھی مریضوں پر دم کیا جاتا ہے اور پانی پر دم کر کے مریضوں کو پلایا جاتا ہے، وہ آیات شفا یہ ہیں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیات شفا کہلاتی ہیں اور بے شمار اکابر اہل علم اور بزرگوں سے منقول ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا اشرف تھانوی نور اللہ مرکزہ نے اپنے شعر آفاق کتاب بہشت زیور میں بھی ان کو لکھا اور اس کے ذریعے سے شفا یابی کی بشارتیں سنائی ہیں۔ بہرحال انسان ان اعمال کو کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شان و شفا عطا فرمائیں۔ جیسے انسان علاج معالجہ کرتا ہے، اسی طرح سے یہ اعمال بھی اگر کیے جائیں اور اہتمام سے کیے جائیں تو اللہ جل شانہ اپنے فیصلوں کو بدل بھی سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا، وقنا شر ما قضیت، یا اللہ جو آپ نے ہمارے حق میں فیصلے کیے ہوں گے اگر وہ ہمارے لیے پریشان کن ہوں تو ان فیصلوں سے ہمیں بچا دیجیے، ان پریشانیوں سے ہمیں بچا دیجیے۔
یاد رکھنا چاہیے کہ دعاؤں کی وجہ سے اللہ جل شانہ بعض دفعہ اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ تقدیر کی اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے وہ تو نہیں بدل سکتا، لیکن بعض امور میں اللہ جل شانہ بندوں کی بعض تدابیر کی بنا پر اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ جیسے دوائی کھائیں گے تو صحت یاب ہوں گے، نہیں کھائیں گے تو بیماری ہی میں رہیں گے۔ اسی طرح سے دعائیں کریں گے تو صحت یاب ہوں گے، نہیں کریں گے تو اسی طرح سے بیماری میں رہیں گے۔ بہرحال جیسے انسان ظاہری تدابیر اختیار کرتا ہے، اسی طرح سے یہ اعمال بھی اختیار کیے جانے چاہیے، اور یہ سب تدابیر کے درجے میں ہیں۔ اصل فیصلہ تو اللہ کا آتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی دنیا کا نظام چلتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ تمام ان حضرات کو جو اس بیماری سے متاثر یا کسی بھی قسم کی بیماریوں سے متاثر ہیں، اللہ ان کو صحت اور شفا اور تندرستی عطا فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں طے ہے ان کو دنیا سے رخصت ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ شانوں کو ایمان کی موت، کلمے کی موت، اور مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہ کر کے دنیا سے رخصت ہونے والی موت عطا فرمائے۔ اور جو حضرات اب تک محفوظ ہیں، اللہ ان کو آئندہ بھی محفوظ رکھے اور موت تک محفوظ رکھے، اور اللہ جل شانہ ہر انسان کو ہر ایسی بیماری سے محفوظ رکھے جس بیماری کی بنا پر وہ خود اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ دعاؤں کا اہتمام جتنا زیادہ کیا جائے، اور ان دعاؤں کے اہتمام میں آخری چیز جو بتانے کی ہے وہ یہ کہ استغفار بہت زیادہ کیا جانا چاہیے۔ استغفار کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، جب بندے استغفار کرتے ہیں تو میں ان کی قوت میں مزید قوت عطا کرتا ہوں۔ اس مزید قوت کے ایک معنی یہی ہے کہ جیسے دوائیوں کے ذریعے سے انسان کے اندر بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ایک روحانی قوت بھی آ جاتی ہے۔ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس سلسلہ کے بڑا قیمتی ملفوظ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ روحانی اعمال کے نتیجے میں ایک روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی بدن کے اندر صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ حق بولنا، حق سمجھنا، حق بیان کرنا اور حق قبول کرنا ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔